الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمت ربك عبده زكريا. یہ کافها یا عین صاد یا الف لام میم یہ حروف مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا ان پر محنت کرنا اور دماغ لگانا ایک زائد سی بات ہے، اس لیے کہ اندازے سے آدمی کچھ کہہ سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنی علمی صلاحیت کے مطابق اس کے مطلب بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حروف جو ہے یہ علامت ہیں بعض معانی کے، بعض اشاروں کے۔ اب وہ اشارے کیا ہو سکتے ہیں، معانی کیا ہو سکتے ہیں، اس میں لوگوں نے مختلف خیالات ظاہر کیے، لیکن بات یہی ہے کہ جس کو اللہ نے مخفی رکھا اس کو ہمیں کھولنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کا نزول لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، رہنمائی کے لیے ہوا ہے، ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں اور جو مثالیں دی گئی ہیں ان سب میں مقصد یہی نظر آتا ہے کہ دیکھو ان مثالوں کو اور اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کرنے میں سب سے بنیادی بات توحید کی رکھی گئی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اپنا مالک مانو، اپنا خالق مانو اور متصرف مانو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو اور یا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور بس اس کو مانو، نہیں، اس کے احکام بھی ماننے ہوں گے۔ اس نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کو اس طرح زندگی گزارنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند اور اتنی عظیم ہے کہ انسان اس سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، حقیر چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے،
نور ہی نور ہے، تو اس سے اس کا رابطہ براہ راست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنی بات بھیجی ہے۔ پہلے تو فرشتوں کے بعد نبی کے بعد پھر امت تک بات پہنچتی ہے، یعنی براہ راست نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا، اسی کو کریم اللہ کہلاتے ہیں۔ اور انبیاء سے براہ راست اللہ کا کلام نہیں ہوا، فرشتہ ہی لے کے آتا تھا، اور فرشتوں میں بھی جو معزز ترین فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہ لاتے تھے۔ تو جب جا کر وہ کلام اللہ تعالیٰ کی وہ بات انسان تک پہنچتی تھی اور قابل برداشت ہوتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قوت عطا فرمائی تھی، روحانی قوت بہت آپ کی عظیم تھی، پھر بھی اللہ کا کلام جب آپ کو اترتا تھا، فرشتہ تھا پہنچاتا تھا تو آپ اس سے دب جاتے تھے، اتنا زیادہ بوجھ آپ پر پڑتا تھا جسے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اور آپ گر جائیں گے، دب جائیں گے۔ تو عام انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جیسا بندہ ہونا چاہیے اور بندہ بننے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کیونکہ ذات رحم الراحمین ہے، اس نے ایسا نہیں کیا کہ جو کوتاہی کرتا ہے اس کو فوراً سزا دے دے، بلکہ کوتاہی کرنے والوں کو ایک قسمیں اللہ نے بنا دی ہیں۔ جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں جرأت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو تو جلدی سزا ملتی ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ صرف غفلت اور ناواقفیت وغیرہ سے کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ ان کو لوگ بتا دیں، سمجھا دیں، ان تک پیغام پہنچا دیں، تاکہ ان کو یہ کہنے کو نہ ہو کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم آپ سے براہ راست تو سن نہیں سکتے تھے اور ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کا یہ کلام ہے، آپ نے فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجے، ہر آبادی میں نبی بھیجے، نبیوں نے سمجھایا۔ لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں، ایک قسم وہ تھی جس نے کسی طرح مان کے نہیں دیا، صرف دو چار آدمیوں نے مانا، یعنی بہت چھوٹی اقلیت نے مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حق پورا ہو گیا اور بات پہنچا دی گئی اور یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اور اس کے بعد بھی مدت دراز تک ان کی اصلاح نہیں ہوئی اور انہوں نے نرمی نہیں دکھائی، تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اب ان کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کا وجود اس زمین پر اس لیے نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے اور آرام کرے، اللہ کا کام کرنے کے لیے اس کو یہ عمر دی گئی ہے، اللہ کا کام کرنے کے لیے اس کو زندگی دی گئی ہے۔ اگر اس کی زندگی اللہ کے کام میں نہیں صرف ہوتی تو اللہ کے نزدیک اس کے رہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے وجود کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جو انسان پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ اس مرحلے سے بہرحال گزرے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کو یہ ہے کہ اس کو دوسری زندگی دی جائے گی، اس میں اس کو پھر پوری اس کی غلطی کی پوری سزا دی جائے گی، لیکن رہے گا وہ زندہ اور پھر سزائیں بھگتے گا۔ دنیا کی زندگی میں اس نے جو آرام کیا ہے اس کا برعکس اس کو پیش آئے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا گیا تو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو انسان جب پیدا ہو گیا تو اب وہ آ گیا اس راستے پر کہ اگر وہ اچھے عمل نہیں کرتا تو اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، چاہے دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا جائے لیکن آخرت میں اس کو بھگتنا ہوگا۔ تو بہت سی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے پھر تباہ کر دیا، ان میں سے جو مومن لوگ تھے ان کو بچا دیا۔ ہم سے کہا تم اس علاقے سے نکل جاؤ، نبی سے کہا تم اپنے ساتھیوں کو لے کے علاقے سے نکل جاؤ، اس علاقے پر ہم عذاب بھیجیں گے۔ اور عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں، اسی دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ عذاب بنا دیتا ہے۔ کوئی عذاب کوئی ایسی چیز نہیں کہ آسمان سے ٹپکتی ہو، بلکہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اسی کائنات ہی کو سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، ہوا کو، پانی کو یا آواز کو
تینوں طریقے کے عذاب آئے ہیں۔ آواز کا عذاب آیا، اتنا زور کی آواز آئی کیونکہ آدمی کان پھٹ گئے اور دل پھٹ گیا اور مر گئے، سب مر گئے جن کو جو تھے۔ یا ہوا کو تیز کر دیا، اس نے ایسا طوفان بن گیا وہ کہ سب توڑ پھوڑ ختم کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ یا پانی سیلاب بھیج دیا، یا اپنے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو عذاب تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اور عذاب کے معنی تکلیف اور سزا کے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تنبیہ کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، جو افراد پر یا چند آدمیوں پر آتا ہے۔ یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو یہ حروف اللہ تعالیٰ متعدد صورتوں میں لایا ہے، اور یہ بتانے کے لیے گویا کہ دیکھو تم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے، تمہارا علم بہت محدود ہے، تم کتنی ترقی کر لو علم کے لحاظ سے، تم نزدیک آسمان تک پہنچ جاؤ، ستاروں تک پہنچ جاؤ، لیکن اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نے سب علم حاصل کر لیا۔ تم نے علم کے بہت چھوٹے حصے کو حاصل کیا ہے۔ تم کم سے کم اسی کو نہیں جانتے کہ یہ حروف کاہے کے لیے ہیں، ان حروف کا کیا مقصد ہے، ان کے کیا معنی ہیں، اس کو نہیں تم سمجھتے۔ تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا علم بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جب تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، بہت چھوٹا ہے، تو جو علم زیادہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی پروردگار کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، جو کہ علم غیب ہے۔ غیب وہی ہے کہ جس کو جو انسان کے بس میں نہیں، جس کو انسان نہیں جانتا اور جان بھی نہیں سکتا، اپنے ذرائع سے نہیں جان سکتا، وہ علم غیب ہے۔ اس لیے غیب پر ایمان لانا بے ضروری ہے کہ ہم اس علم کو ہی مانتے ہیں جو ہمارے تجربے میں آتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے معتبر لوگوں نے ہم کو بتایا ہے، جن کو سمجھتے ہیں کہ واقف ہے، جو جاری ہے دنیا میں، چاہے کتنا ہی ترقی کر جائے، لیکن وہ ہم کو چونکہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، تو ایک وہ علم ہے جو اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، اور صرف اس نے جتنا وہ نے بتایا ہے اتنا ہی معلوم ہوا ہے، وہ علم غیب ہے۔ اور اسی میں وہی علم غیب میں دین کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے۔ ہم کو بتایا گیا کہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، ہمارے مشاہدے میں نہیں آتے۔ ہم سے کہا گیا جن بھی مخلوق ہے اور شیطان مخلوق ہے۔ اس طرح یہ تو اس دنیا کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی آئے گی۔ انسان مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اس کا جسم مر جاتا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے، جو اس کی زندگی میں کام کرتی رہی ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اس سے پیدا ہوئی ہے، وہ روح اس کے جسم سے جدا کر دی گئی۔ جسم جدا کر دی گئی تو جسم کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جسم کے ذریعے سے وہ ہاتھ چلاتا تھا، جسم کے ذریعے سے وہ دیکھتا تھا، جسم کے ذریعے سے وہ بولتا تھا، جسم کے ذریعے سے سنتا تھا۔ جب جسم کے اعضاء ہیں، جب جسم سے روح کو الگ کر دیا گیا، تو اب وہ روح کا وہ کام ختم ہو گیا جو انسان اپنے جسم کی وجہ سے کرتا تھا۔ لیکن روح نہیں ختم ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے، بلکہ اس کو صلح دیتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے انتظار میں، قیامت جب آئے گی تو سب ایک ساتھ اٹھیں گے، سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ آگے پیچھے، یہاں دنیا سے تو آگے پیچھے جاتے ہیں، وہاں آگے پیچھے ایک مسئلہ نہیں ہوگا۔ سب حضرت آدم سے لے کر اور آخر تک جن کا انتقال ہوا، سب ایک ساتھ پھر دوبارہ بن جائیں گے۔ جس طرح پیدا ہوئے تھے اس زندگی میں، اس زندگی میں پیدا ہو جائیں گے، اس کا جسم بن جائے گا، اور میں وہی سب چیزیں آ جائیں گی۔ جسم جب پیدا ہو جائے گا تو جسم والی باتیں انہیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب وہاں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو تکلیف ہوگی، جیسے یہاں ہوتی ہے۔ جو حالات یہاں پیش آتے ہیں جسم کو، وہ سب وہاں پیش آئیں گے، اور وہاں کچھ ملے گا نہیں، نہ سایہ ہوگا، نہ راحت کا کوئی سامان ہوگا، نہ کسی چیز، کوئی چیز جو انسان کی زندگی کے جسم کے لیے ضروری ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگی۔ وہاں تو اعمال ہی ہوں گے، اور اعمال جو ہیں وہ حالات بن جائیں گے، اسباب اور حالات بن جائیں گے۔ اسباب جیسے ہوتے ہیں، مثلا پانی ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ پانی سے
اپنی پیاس بجھاتے ہیں تو پانی کے بغیر دوسری چیز سے نہیں بجھاتے آپ، تو وہاں اعمال جو ہیں یہی اشیاء بن جائیں گے، اور وہ اشیاء بن جائیں گی جس سے انسان کو راحت ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ لیکن جن کے پاس اعمال حسنہ نہیں ہیں تو ان کا کچھ نہ بنے گا، وہ فاقے سے اور بالکل ہر چیز سے محروم ہوں گے۔ پھر مزید یہ کہ ان کا اعمال نامہ کھلے گا تو ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کا ٹھکانہ طے ہوگا کہ کدھر جاتے ہیں، جنت جائیں یا جہنم جائیں۔ اگر اعمال نہیں ہے تو جہنم جائیں، اور تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹھکانہ رکھا ہو جس کو بتایا نہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اپنے کو بچاؤ، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہاں تم کچھ نہ کر سکو گے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی خرید فروخت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہوگا کیا، تمہارا کچھ ہوئے گا نہیں، تم جس سے کام لو، تو ہوشیار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو محض معلومات کی ہیں وہ نہیں دی قرآن مجید میں، اور صرف حالات و واقعات میں سے صرف وہ حصے بیان کیے کہ جس سے آدمی کی رہنمائی ہو، ہدایت ہو۔ یہ گزشتہ سورہ جو سورہ کہف آپ نے پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور کفار کو ہی متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، وہ چیزوں کو بدل سکتا ہے، وہ نئی بات پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے مشاہدے اور تجربے کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب اتنا قادر ہے، اتنا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کو مانو کہ وہ واحد ہے اور وہ خالق ہے، اور یہ کہ وہ متصرف بھی ہے، وہ سب جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی نظر میں ہے اور سب اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن تبدیلی جیسے تم نے دیکھا کہ یہ واقعات کے ذریعے سے اس میں تبدیلی اللہ نے کر دی۔ یہ سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے خاص طور پر کہ جن کو اللہ نے پسند کیا اور جن کے اعمال اچھے تھے۔ پھر جن کے اعمال اچھے تھے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ بڑے خاص رحم کا اور استثناء کا معاملہ ہوا۔ شروع میں دو شخصیتوں کا ذکر اللہ نے کیا، ایک حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا، دوسرے حضرت مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ دونوں کے واقعات جو ہیں وہ عام جو چلن ہے دنیا کے اسباب کا اس سے ہٹ کر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ استثنائی معاملہ کیا جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے یہ اللہ نے بتایا کہ اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اللہ کو خوش کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اور اپنی سعادت مندی کا تم برا اور ابدیت کا مظاہرہ کرو گے، تو تم کو اس کے علاوہ بھی تم کو وہ فائدہ پہنچے گا جو فائدہ دنیا لوگوں کو پہنچتا ہے۔ استثنائی تم سے معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استثنائی معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ تذکرہ ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا کے ساتھ اس نے جو رحم کا معاملہ کیا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جو اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور بہت ہلکی آواز سے چھپ کر تنہائی میں اللہ کو پکارا تاکہ لوگ نہ سنیں، لوگ کاہے کو تبصرے کریں گے کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا۔ ان کا پروردگار میری ہڈی بھی کمزور ہو گئی ہے، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ ہڈی میری کمزور ہو گئی ہے، زندگی ایسی ہے، اور سر بالکل سفید ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا یعنی بہت بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اور مکن میں دعا کا رب شقیہ، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے تجھ سے جو مانگا ہے تو میں اس میں بدبخت نہیں رہا ہوں، مجھے فائدہ ہی پہنچا ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری دعا بیکار نہ جائے گی۔
وہ دعا یہ ہے کہ انی خفت الموالی ورائی کانت امراتی آخرا فہب لی من لدنک ولیہ، کہ میرے جو اعزاء اور رفقا ہے یہ ان سے میں ڈر رہا ہوں، یہ سب دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور حالات خراب کر رکھا ہے انہوں نے، کسی کو سنتے نہیں۔ میں چلاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، اب میں چلے جاؤں گا دنیا سے، اب اس کا پھر کیا ہوگا؟ کوئی بدل پیدا فرما دے، مجھے اولاد دے دے، میرے پیچھے لوگ کیا کریں گے، یہ مجھے بہت ڈر ہے اس بات کا۔ اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یعنی اولاد کی صلاحیت اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں تیری خدمت میں سب کچھ ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیا انتظام اس کا ہو کہ میرے بعد پھر کچھ تو یعنی اللہ کا نام لینے والے اور کام کرنے والے ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، اس لیے بنی اسرائیل سب مسلمان تھے، اور بنی اسرائیل کے واقعات کا اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بہت منطبق ہوتے ہیں بنی اسرائیل پر۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، تو ہر زمانے میں مسلمان اپنے کو اس پر فٹ کر کے دیکھیں، ان مثالوں پر جو مثالیں قرآن مجید میں دی گئی ہیں کہ وہ کہاں تک دور ہیں صحیح راستے سے، اور کیا ان میں کوتاہیاں ہیں جن کوتاہیوں پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ نے مثالیں دے کے بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا تو یہ سزا ملی، یہ کیا تھا یہ سزا ملی، حالانکہ ان کو ہم نے بہت معزز بنایا تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہم نے بہت اونچا درجہ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی جو نسلیں آئیں وہ اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے اور دین کے ساتھ تمسخر کرنے لگے، حالانکہ مسلمان تھے اور اپنے کو مسلمان کہتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی امت پر۔ تو انہوں نے حالات کو دیکھ کے دعا مانگی، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو فہب لی من لدنک ولیہ، اب میری اپنی طرح سے مجھ کو کوئی ساتھی عطا فرما، کوئی شاگرد عطا فرما یا اولاد عطا فرما۔ ولی کہتے ہیں کہ جو ساتھ دینے والا ہو، تو ولی سزاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، عزیز کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، جو بھی ساتھ دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی نمائندہ ہو، میرا بھی وارث ہو، اور بنی اسرائیل کا بھی نمائندہ ہو، یعنی آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل۔ وجعلہ رب رضیہ، اس کو ایسا بنا کہ جو تیری رضا کے مطابق کام کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو زکریا نام کا بیٹا عطا فرمایا، دعا قبول فرمائی، اور حضرت زکریا سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، فرشتوں نے آ کر کہا بشارت دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ویسا اس سے پہلے کوئی ہوا نہیں ہوگا، یعنی کوئی صفات، ان صفتوں کا کوئی ہوگا نہیں، خاص صفتیں ہوں گی اس میں، یا اس نام کو نہ ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، ان کا پروردگار میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بہت زیادہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں، مجھ میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ قال کذالک، نہیں ہوگا ایسے ہی۔ یہ قال ربک هو علی، تمہارے رب نے کہا ہے، فرشتوں نے بتایا، تمہارے رب نے کہا کہ سب میرے لیے آسان ہے، میرے لیے تھوڑی مشکل ہے کہ یوں ہو، جو میں چاہوں گا ہوگا۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم کو جو پیدا کیا کیا تم پہلے کچھ تھے؟ تم بھی کچھ نہیں تھے، تم کو پیدا کیا۔ قال ربی ولی آیا، ان کا پروردگار کوئی نشانی بنا دیجیے جس سے معلوم ہو کہ یہ خاص معاملہ ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 روز تک تم لوگ بہرے گونگے ہو جاؤ گے، بات نہیں کر سکو گے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی 3 روز کے لیے، دنیا دیکھ لے گی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، وہ اپنے محراب سے، اپنی عبادت گاہ سے نکلے، جیسے نصیحت کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کی، تو زبان سے کوئی نصیحت نہیں، اشاروں سے کہا بھائی اللہ کا نام لو، اللہ کے ذکر میں رہو، عبادت کرو، تم لوگ کہاں کیا کر رہے ہو، بکرۃ وعشیہ، صبح شام عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ
اب یہ ذکر نہیں کیا کہ پھر یحییٰ پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ حضرت یحییٰ کو مخاطب کرتا ہے، یعنی وہ مرحلے گزر گئے. اے یحییٰ تم کتاب کو مضبوط پکڑ لو، یعنی توریت کو جو آسمانی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا آتینا حکمت صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپنے ہی میں سمجھ اور عقل اور معاملات کی فہم عطا کر دی تھی. بچپنے ہی میں وہ چیزوں کو سمجھنے لگے تھے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شروع ہی میں ان کو نبوت مل گئی اور شروع ہی میں وہ بالغ انسانوں کی طرح ان میں صلاحیت پیدا اللہ نے کر دی. وہ حنانا من لدنا، ہماری طرف سے شفقت محبت کا جذبہ انہیں پیدا ہو گیا، اور پاکیزگی زکاتن پاکیزگی بھی. وہ کہنا تقیہ، اور بڑے وہ متقی اور بہت اچھا لڑکا انسان بنے. وبرم والدہ، اپنے والدین کے ساتھ بہت سلوک کرنے والے اور ان کا ادب کرنے والے. ولم یکن جبارا عصیہ، اور ان میں زبردستی اور نافرمانی کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا. وہ نہ کسی پر زور دکھاتے تھے، نہ غصہ کرتے تھے، اور نہ وہ نافرمان تھے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے سلامتی لکھ دی جس روز پیدا ہوئے اس روز بھی، اور جب انتقال کریں گے اس وقت بھی، اور قیامت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی لکھ دی ہے. سلامتی، راحت اور عافیت اور خیر.